ہیں. اگر یہ اخبار کا جو ایک 5 جو اوپر پیس لگا ہے اس کو تھوڑا سا ریویل کریں تاکہ ہم اعلیٰ نیوز کا لوگو جو آپ سب کے سامنے ریویل کرنا چاہتے ہیں. آپ سب کی تعلیم کے ساتھ آپ گوشت کرتے ہو. آپ سب کی تعلیم کے ساتھ جی. چنیوٹ میں ہم تو کشمیر میں رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل تشریف رکھیں انشاءاللہ. اس کا پیش منظر ضرور میں پیش کروں گا. ان کے برانچ آزاد کشمیر میں رکھیں گے. اگر جیلم میں بھی رکھیں کوئی بات نہیں کیونکہ چوہے صاحب آپ جی چودھری صاحب کا ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ہمیشہ دیتے ہیں اور ہمیشہ ہر کوئی بے باکی سے کام لیتے ہیں. میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے علم نیوز کا لوگو جو ہے وہ اس کو یہاں کیا. اور چنیوٹ اس لیے کہ ایک تو شاہ صاحب کا آبائی گاؤں ہے, شہر ہے, تو چنیوٹ سے انشاءاللہ شروع کیا ہے اور ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ چنیوٹ سے بھی آگے بڑھے گا, کشمیر میں بھی جائے گا اور میرپور بھی جائے گا انشاءاللہ, اور جیلوں بھی جائے گا انشاءاللہ. ارادے ہیں اور آپ سب کی دعائیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح رفتہ رفتہ جو ہے آگے بڑھتے رہیں گے. اب میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر, کیونکہ کچھ اور مہمان بھی ایکسپیکٹڈ تھے, ان کی نہ آنے کی وجہ سے ہمارا پروگرام جو ہے 15 منٹ تاخیر کا شکار ہوا. باہر طور ہمارے جو مہمان اس محفل میں شریک ہوئے اور بر وقت آئیں ان کو اس چیز کی سزا نہیں ملنی چاہیے. تو پروگرام کے لیے پروگرام لیٹ شروع کرنے کے لیے میں پہلے معذرت خواہ ہوں. اور باقاعدہ ہم نے ایک ترتیب دی ہے کہ ہم علم نیوز کے بینر کے تلے جو ہے ایوارڈز کا ایک سلسلہ جو ہم نے پچھلے سال شروع کیا تھا اس کو سب سے پہلے ہم اس کو جاری کریں اور پھر انشاءاللہ سپیچز کا جو سلسلہ یہ بھی شروع ہوگا. تو انٹروڈکشن کے لیے میں جناب چیف ایڈیٹر جناب سید حسن شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اس پاس نامہ پیش کریں اور پھر انشاءاللہ ایوارڈز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کریں. شاہ صاحب آپ کا کیا کہنا سب دوسرے سب سے پہلے تمام ساتھیوں کا شکریہ جو تشریف لائے. اپنے اخبار کے لکھاریوں کا, اپنے اخبار کے پڑھنے والوں کا اور اپنے ایڈورٹائزر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے محترم بزرگواروں شہر کی, جیسے شام بھائی نے بتایا کہ سب سے اہم ہستی نہیں ملک کی اہم ہستی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آواز ہیں, تمام پاکستانیوں کی آواز ہیں, تمام مسلمانوں کی آواز ہیں. لارڈ نذیر صاحب کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور بریڈ فورڈ کونسلیٹ جنرل کی طرف سے معذرت انہوں نے اپالوجائز کی ہے. خلیل باجوہ صاحب نے آنا تھا, وہ نہیں آ پائے, تو انہوں نے کہا کہ وہ کہ ان کو تو ہم نے سیپریٹ الگ بلایا تھا حافظ صاحب کو, اور حافظ صاحب کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے. اور حافظ صاحب اس وقت 2 شخصیات کی نمائندگی کر رہے ہیں, 2 in 1 ہو گئے ہیں, اور ان کی ماشاءاللہ جتنا بھی ان کا ایک کام ہے اس کا بعد میں ذکر کیا جائے گا. اور ان کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے. حاجی غلام نبی صاحب کا شکریہ اور اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ گہرائی سے کرتا ہوں. پروگرام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہے کیا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں کو سمجھا جاتا ہے. ایک تمثیل پیش کرتے ہوئے نکلوں گا جس کے لیے مجھے خصوصاً گزارش بھی کی گئی تھی کہ دنیا کی سب سے اہم چیز زندگی اور زندگی کا سب سے بڑا مرکز جو اس کی جو اس کا ایم ہوتا ہے وہ جنت. زندگی اور جنت 2 چیزیں. اور جنت پانے کے لیے بہت بڑے محلوں کی, بہت بڑی داڑیوں کی اور علماء کی ضرورت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ کسی بہت دور دراز علاقے میں ایک گاؤں میں ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہنے والا ایک غریب آدمی جو ایک روٹی 4 دن کھاتا ہے, اس کے مقدر میں جنت ہو.
اور جو بہت بلند جگہوں پر رہتے ہیں وہ بیچارے رہ جائیں. تو جنت خداوند عالم کا جو انصاف ہے، خدا کی صفات ہیں، وہ خدا کی صفات محمد بن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء میں پائی جاتی ہیں اور خدا کے برگزیدہ بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں. صفات خداوندی میں یہ ہے کہ خدا عادل ہے اور وہ نہیں یہ دیکھتا کہ اس نے کتنا خرچہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی خلوص نیت تھی. اس لیے میں اس کا تذکرہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جو ہم نے انعامات خریدے اس میں تھوڑی سی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سکت نہیں تھی یا ہم خرید نہیں سکتے تھے. بہت آپ کی شخصیات کے مطابق نہ بھی ہوں تو معذرت کروں گا کیونکہ یہاں مل نہیں پائے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 150 کھیلوں میں سے میڈیا ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جس کے لیے انعامات بناتے ہی نہیں ہیں، وہ بہت کم ہیں، اور خصوصاً کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کے لیے ہمیں مل بھی نہیں پا رہے تھے. تو پھر جو بھی ہمیں ملا ہماری خلوص نیت کو سمجھیے گا، بالکل اس غریب کی طرح جو جھونپڑے میں بیٹھ کے ایک روٹی کو 4 دفعہ کھاتا ہے دن میں، یا 4 دن میں 1 دفعہ کھاتا ہے بیچارہ، تو لیکن خدا کی وہ قبول ہوتی ہے. اور اگر آپ کے منظور نظر ہو تو اس ہماری کاوش کو قبول کیجیے گا. اور یہ کاوش اس لیے ہے کیونکہ ہم ادارہ علم کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم انعامات کو جب ہم نے شروع کیا تو چونکہ ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، ہر شخص کی خبر آتی ہے، ہر سیاستدان کی خبر آتی ہے، ہر سوشل ورکر کی خبر آتی ہے، ہر قسم کے ادارے کی خبر آتی ہے، اور ان تمام خبروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان میں سے پک اینڈ چوز کر کے اخبار کے اوپر لکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی شخصیات کیا کر رہی ہیں. انعامات تو بہت سے دیے جاتے ہیں، بہت سے لیتے ہیں لوگ، لیکن چونکہ ہماری جو 4 سالہ ایک وہ تائرانہ سی نظر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پک اینڈ چوز جو لوگ کیے ہیں اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اختلاف بھی ہو کہ یہ کون سا انعام ہے اور یہ کس لیے دیا جا رہا ہے اور یہ کس کو دیا جا رہا ہے اور کیوں دیا جا رہا ہے. ہم نے ان شخصیات کو اس دفعہ چنا ہے کہ جو ہماری لوکل ہوں یا نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں یا باہر سے ہوں، جو بھی ہوں، انہوں نے جو کام کیا ہے ہم اس کو سراہنے کے لیے یہ ایک سلسلہ لے کر آئے ہیں. اور اس میں بھی ہماری یہ کاوش ہے اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو تو ہماری درستگی کے لیے آپ بعد میں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح اچھا کیا جا سکتا ہے. کہ مرزا صاحب گواہ ہیں جو اس سے اخبار سے میرا خیال ہے کہ ہمارے شروع سے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور دوسرے ہمارے ساتھی بھی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بڑے کھلے دل سے قبول کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے یا اخبار میں یہ چیز غلط ہے، تصویر بڑی کریں یا کچھ. میں ایک مثال دوں گا کہ ایک دفعہ ہمارے شروع کے ایڈیشن میں بالکل مفت لکھا گیا تھا اوپر لفظ. پہلے ایڈیشن دیکھا جائے تو ایک اسٹوڈنٹ پاکستان سے آیا ہوا تو اس نے کہا شاہ صاحب یہ بالکل کاٹ دیں تو مفت بھی کافی ہے. یہ بڑے اچھے طریقے سے اس بندے نے ہم کو کہا اور ہم نے اسی مہینے اس سے یہ بالکل کا لفظ ختم کر دیا. ہم نے نہیں یہ دیکھا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے مجھ سے اور یہ کہہ رہا ہے کیونکہ بات اچھی کر رہا تھا تو ہم نے اس کو عمل کے لیے استعمال کر لیا. آپ بھی جو ہمیں رائے دیں گے ہم حاضر ہیں، اور یقیناً اگر ہم جیسے کہ ذیشان بھائی نے بتایا اور آپ نے دیکھا کہ لاڈ صاحب نے اس کی رونمائی کی ہے، یہ ہمارے اعلیٰ نیوز کی، اور یہاں پر یہ برطانیہ کے اندر رونمائی ہو رہی ہے. یہ انشاءاللہ جلد پاکستان کے اندر فزیکلی لانچ ہو رہا ہے اور وہاں پر ہفتہ روزہ ہوگا. اور پھر ہم دہلی پہ جائیں گے، فیصل آباد جائے گا، سرگودا جائے گا اور گرد و نواح میں جائے گا، پھر لاہور، اور اس کے بعد ہم نے پچھلے دنوں کسی سے ذکر کیا ہے کہ یہ کشمیر کا ایک حصہ بنے گا انشاءاللہ اخبار، کیونکہ کشمیری لوگ یہاں پر بہت ہیں اور آپ کی خبروں کے لیے ہم خصوصاً توجہ دیتے ہیں. اس میں ہماری مدد کی بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہماری یہ کاوش جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ درگزر کریں، بلکہ ہمیں سمجھائیں، بتائیں. یہ تو اخبار کے بارے میں تھی اور انعامات کے بارے میں تھی اور ڈگنیٹیز کے بارے میں تھی کہ جو تشریف لائے ہیں ان کا پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پر یہ جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کے اوپر بات کر کے اجازت لوں گا کہ مختلف فارمیٹ ہوتے ہیں پروگراموں کے، اور ہر آدمی کو ایک ہم لگی بندھی جو ہوتی ہے ہماری طریقت، ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اگر کبھی کوئی فارمیٹ ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو اس کے اوپر نا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یار یہ فارمیٹ بھی اچھا تھا. نہیں، اچھا نہیں تھا، آئندہ نہیں اپنائیں گے، اگر اچھا ہوا تو ہم اپنا لیں گے. ہمارا آج فارمیٹ جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تب بھی ہمیں بتائیے گا، اور اگر نہ پسند ہے تب بھی بتائیے گا. اور میں شاہ صاحب کیونکہ بزی ہیں تو میں
जाने वाला हूँ, जाने से पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने काविश की, जिन्होंने मेहनत की और जिनकी मेहनत को हम अप्रिशिएट करने के लिए हमारे यानी कि इदारा इल्म ने उनको चूज़ किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुल्क, कौम और मिलत का नाम रोशन किया। वो किसी तरीके से भी किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, और दूसरे दोस्तों से कहते हैं कि वो इसको आगे लेकर चलें ताकि हमारे मुल्क का, कौम का नाम रोशन हो। हर आदमी जो है वो कुछ ना कुछ कर सकता है, थोड़ा बहुत वो ज़रूर कर सकता है, और भले वो कहते हैं कि कतरा हुद जितना ही किया जाए, लेकिन आदमी उस तरफ खड़ा होकर बताए कि मैं नेकी की तरफ हूँ, अच्छे काम की तरफ हूँ और आला काम की तरफ हूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दरगुजर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जनाब सैयद फयाज़ हसन शाह साहब, जो कि अखबार के रोज़ रवां हैं और चीफ एडिटर, बॉस हैं बेसिकली जी। इसके साथ साथ अब हम अपनी अवार्ड्स की तकरीब जो है वो उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं, और चाहूँगा कि इन शख्सियात को हमारी नज़र में, चूँकि जैसा कि शाह साहब ने जिक्र किया कि हमारी नज़र से तमाम इदारों के जो लोग हैं वो गुज़रते हैं और उनकी ख़बरें जो हम पिक एंड चूज़ करके लगाते हैं, तो कुछ आइडिया यानी कि हम भी रखते हैं कि किसको अवार्ड, कौन अवार्ड का मुस्तहिक है और कौन यानी कि किसको नवाजना चाहिए। देयरफॉर हमने ये कुछ कैटेगरीज अपनी जानिब से तश्कील दी हैं, और हो सकता है कि आपकी नज़र में मुतनाज़ा हो, पर हमने अपने यानी कि अपनी जानिब से उनको समझा कि ये वर्दी है रिकग्निशन के लिए। तो जो शख्सियात नहीं हैं उनका भी मैं जिक्र करूँगा और करते हुए आगे निकल जाऊँगा, ताकि जो शख्सियात आई हैं उनको उन तक हम जल्द पहुँचें। तो हमने एक कैटेगरी बेसिकली की थी कि बेस्ट प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी अचीवमेंट ऑफ शेफील्ड। So somebody who's excelled in their respective field, whatever they chose to do, so they excelled in that. उसमें हमने हमारी नज़र और सोच के मुताबिक हमने समझा कि हमारे जो वॉस्को ब्राउन के सोलिसिटर हैं जनाब मोहम्मद नज़ीर साहब, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाए एज अ प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी। उनके बारे में जल्द एक दो जुमले बताता हुआ आगे गुजर जाऊंगा कि ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपने जब वो नए वकील बने या उस जानिब बढ़ रहे थे, तो उन्होंने वॉस्को ब्राउन में जॉब अप्लाई किया, तो उनको वॉस्को ब्राउन की यानी कि उस अदारे में उन्होंने जॉब देने से इनकार कर दिया। तो आज उनकी अचीवमेंट ये है कि आज उस इदारे के वो पार्टनर हैं। तो ये एक हमारी नज़र में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक वो शख्स जिसको बल्कि नज़ीर साहब को हम तालियों से ही नवाजें क्योंकि वो अभी भी अंडर हुए। तो नज़ीर साहब बिला सांस लिए हुए, मैं चाहूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और बेसिकली एक कैटेगरी जैसे कि मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी अचीवमेंट अवार्ड है। तो मैं चाहूँगा कि जनाब काउंसिल जहांगीर अख्तर साहब अगर आप आएँ और एक अवार्ड बाकायदा दें। मैं चाहूँगा कि जनाब नज़ीर साहब, माजरत कि आपका ही जिक्र चल रहा था और आप आन पहुँचे, सो आप आएँ और अपना अवार्ड ये आप कबूल जरा जी फोटो ही बना लें जी बिल्कुल, और ये आपके ऑफिस के लिए जनाब। जरा ऊपर हो जाए जी आप नज़ीर सर। नहीं, वो आपको दे रहे हैं तो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। नहीं, क्रेडिट की बात नहीं है कोई। इसको जरा टर्न कर। ओह सॉरी। हाँ ऊपर भी ना करें, इस तरह करें ताकि पता चले कि रोज कर लेते हैं। आप इधर थैंक यू। पता क्या लेना बोला है।
ट्रॉफी का میڈل وچ آ جاؤ نا پہلے ٹرافی چکڑی نہ بیٹھو آپ بھی نذیر صاحب کے لیے واہ زبردست So big round of applause for Janab. present کریں جی ٹیک ایڈ کریں Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. میرے بھول گئے اچھا یہ present کرنے واسطے یہ میں ساتھ Right, our second award, we always like to encourage our youngsters اور ہمارے youngsters ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی فنکشنز ہوتے ہیں لمبے لمبے فنکشنز ہوتے ہیں اور اس میں بچوں کے لیے یعنی کہ یونگسٹر جو ہمارے یوتھ ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی انٹرٹینمنٹ یا ان کو کسی طریقے سے ریلیٹ نہیں کیا جاتا اس چیز سے. تو شاہ صاحب کی کاوش سے اور میں بھی اس میں کچھ تھوڑا سا انوالو ہوں. پاکستان مسلم سینٹر کے حوالے سے ہم نے ایک اسپورٹس ونگ جو ہے وہ آج سے 6-7 سال پہلے شروع کیا جس میں مختلف اسپورٹس ہم نے متعارف کرائیں جس میں کرکٹ جو ہے باقاعدہ ایک نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس کم از کم 16 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, 200-300 بچے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مختلف اسپورٹس ہیں جس میں والی بال, بیڈمنٹن, سنوکر اور مختلف ٹورنامنٹس ہم نے اوور دی ایئرس کروائے ہیں. تو ہم اس چیز کو بھی ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اپ کمنگ ٹیلنٹس ہیں شیفیلڈ اور ساؤتھ یورکشائر کے ریجن میں ان کو ریکگنائز کیا جائے تاکہ وہ اپنی جو اپنی رسپیکٹڈ فیلڈز میں جس فیلڈ میں وہ آگے ایکسل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ریکگنائز کریں تاکہ وہ مزید یعنی اپنے جو اسپورٹس میں وہ لگن سے کام کریں اور اپنا بھی نام پیدا کریں, والدین کو بھی ان کا بھی سر فخر سے بلند کریں اور ہمارے ملک و قوم کا بھی نام روشن کریں. سو میں چاہوں گا کہ لارڈ کہہ رہا ہوں جناب کاؤنسلر قربان صاحب آپ اگر آپ اسٹیج پر آئیں تاکہ اگلا اوارڈ جو ہے وہ ہمارے ایک نوجوان کو آپ دیں گے. The next personality I'm about to call onto the stage is a sporting personality. Basically, he chose to be, when he started his career, he chose to be a kickboxer. He started kickboxing at the age of 10. He became a British champion at the age of 14. And since then, he's never looked back. He then chose, from kickboxing, he then changed his field slightly and went into boxing. So far he's fought 8 professional fights. He's turned professional, he's fought 8 fights and is yet to be beaten. So he's unbeaten so far. He has a phenomenal record. I've personally seen him fight right from the ringside, and I think this kid is to be looked out for. I think he's going to be our next world boxing champion. And I'm meaning to say Atif Shafiq, if I can call him alongside with his dad as well. ان کے والد صاحب سے گزارش کروں کہ وہ بھی اگر آئیں. یہ جناب شفیق صاحب ان کے والد صاحب ماشاء اللہ If I can ask Atif to come to the stage and just say a word or two. نذیر صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے موقع ضرور دینا تھا اور میں
آپ کو ضرور رکھوں گا. Martin, just like to share your experiences, please. First of all, I'd like to congratulate everyone at Ilm News for their 4th anniversary. Thank you. And thank you for noticing my achievements. And thank everyone for their support. Councillor Jengi has been there for a few of my fights. Thank him. And it's a great experience with the help of people behind me, pushing me along. And inshallah, I will continue to progress and improve my field. Thank you very much. Thank you very much for asking me to pass the word, because I'm very pleased, because I have worked with them actually. He requested me to come and sponsor one of the boxing club. He make it actually in the Milhouse Park. It was a special day, and a lot of youngsters were there, and he asked me, and I was very pleased to actually even box with them in the ring. Why I'm very pleased? Because when I was a youngster, in Aylesbury, I was joined boxing club myself, and I used to box, and that's why I'm very pleased, because people use actually sport, any kind of sport, it keep you fit, and also give you some kind of respect, self-respect as well. That's very, very important. And especially I'm very, very pleased, and congratulations to Ilm News actually, how they improve very, very short time. 4 years is not long time, but they actually not only Sheffield, they all over the UK, actually majority of the city, they are actually providing this information and news and advertise and everything else. And no, I'm heard today, which is very, very pleased. They are actually going to be in Pakistan, and I'm sure they mentioned Kashmir, and hope they will be going to open one of branch into Kashmir, because majority of people in this country is already mentioned is in Kashmiri, and they love this actually the system that you are actually providing. And thanks to Ilm News, because they actually provide one of very special service into Sheffield and South Yorkshire and the UK. And thanks, and I'm very pleased, because also the people who's actually doing, they're part of my family, because I'm very, very long outstanding actually with this family, very close link from least more than 40 years. And thanks for again. And I'm very pleased, and thanks for especially Lord Nazir actually come to with us. He's one of actually this kind of thing is encourage our community and to youngsters and other people as well actually all the time. I'm surprised actually how he actually managed to go wherever every day you see the paper, and he's all over every city. I don't know how he managed it, but he do manage, and he do go all over. And he worked for especially Tariq-e-Kashmir. Thanks to him actually, who is actually worked very, very hard for the Kashmir issue. And hope he continues to carry that. And thank you very much. بہت شکریہ جی. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو گزارش کروں کہ جو بھی اسٹیج پہ آئے وہ 1 سے 2 منٹ سے زیادہ بات نہ کریں. تو بہت شکر گزار ہوں گا, کیونکہ پروگرام آلریڈی 15 سے 20 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے, اور مجھ پہ جو ہے ایڈڈ پریشر ہو جاتا ہے کہ I've got to manage my time as well. So can I kindly request all my speakers to keep their speeches very brief. Thank you very much. Next, I'd like to call upon میری بہت ہی محترم جناب شاہ صاحب کی ساس بھی ہیں, جناب محترمہ آنٹی یاسمین. ان سے کہوں گا کہ وہ اگر آئیں, اور ایک ایوارڈ ان سے میں نے دلوانا ہے, تو اگر آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ آئیں. اگلی شخصیت جن کو میں آنٹی آپ آئیں. اگلی شخصیت جن کو میں بلانا چاہوں گا اور جن کو ایوارڈ ہم دینا چاہتے ہیں, وہ ایک ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے علم اخبار کے ساتھ کم و بیش 4 سال جو ہو گئے ہیں, اور ایک بہت ہی خوبصورت ناول کہانی لے کے چل رہی ہیں, جو کہ ایک حقیقت میں مبنی کہانی ہے, پاکستان when it came into being. اور یہ ان کی پرسنل آپ بیتی یا ان کی فیملی پہ بیتی جو کہانی ہے, اس کو یہ لے کر چل رہی ہیں. اور اس ٹائٹل کا نام ہے جی وطن کی بیٹی, اور بہت ہی یعنی کہ دل فریب پرکشش کہانی ہے.
اور بہت سارے لوگوں کو جب یہ اخبار نہیں ملتا تو وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ یہ اخبار آپ نے کیوں ڈلیور نہیں کیا، کیونکہ ہم یہ ایک کہانی کو لے کے فالو کر رہے ہیں تو وہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں گزارش کروں گا جناب محترمہ شناز بانو صاحبہ سے کہ جو یہ اس کہانی کی مورخ ہیں اور وہ آئیں وہ اور آ کے اپنا ایوارڈ جو ہے قبول کریں. بہت سے تعلیم کے ساتھ جناب بہت شکریہ. شناز بانو آپ سے گزارش کروں گا کہ 1 سے 2 منٹ اپنی کہانی کے بارے میں اور علم اخبار کے بارے میں ضرور 2 لفظ کہیے. ایک لفظ میں بولنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ خود ہی لکھتی اس کا بھی جواب دے لیں. سب سے پہلے تو میں علم والوں کا شکریہ ادا کروں گی، اسپیشلی فیاض بھائی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں لکھوں. جب یہ 4 سال پہلے شروع ہوا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں جب پاکستان میں اسٹوڈنٹ تھی تو ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے لیے لکھا کرتی تھی. پھر اس کے بعد یہاں آئی تو ایز اے ہابی لکھتی رہی ہے. تو پھر جب یہ ہمارا لوکل نیوز پیپر نکلا تو اس کے لیے پھر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے لکھنا شروع کیا. تو یہ میں نے ایک ناول لکھا ہے. یہ ایکچولی میں نے اپنی ماں کی خواہش پر لکھا ہے اور یہ ان کی کم و بیش ٹرو اسٹوری ہے. تو اس کو آپ کو پڑھیں اور انجوائے کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ علم والے مجھے اور بھی موقع دیتے رہیں گے اور آنے والے سالوں میں بھی میں لکھتی رہوں گی ان کے لیے کچھ نہ کچھ. شکریہ. یہ تھی محترمہ شناز بانو صاحبہ جو کہ وطن کی بیٹی سے کالم لے کے چلتی ہیں. اور اگر کوئی اس کہانی کو فالو کرنا چاہتا ہے علم نیوز کی اگر ڈیجیٹل آرکائیو پہ آپ جائیں گے ilmnews.com تو تمام کے تمام پرانے یا پچھلے ہمارے گزشتہ شمارے جو ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ ہیں اور آپ اس کہانی کو وہاں سے فالو کر سکتے ہیں اور پھر آئندہ جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں پھر اس کو اخبار پہ فالو کر سکتے ہیں. آنٹی یاسمین کی جگہ میں انکل افتخار سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے 1 منٹ آ کے اپنا اظہار خیال کریں کیونکہ علم اخبار کے یہ بھی ایک روح رواں ہیں اور ماشاءاللہ اپنے تجربے سے ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور 1 منٹ میں اپنا جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کریں. شکریہ. Assalamu alaikum. I'm very proud of these students. They're both my son-in-law, and I wish them all the best for the good future and support what people you community of Sheffield have given to them. And I regard it very much. Thank you very much. Thank you. The rest of the 45 seconds belong to me then. Right. My next award, even though this personality is not here, but we felt that he should be awarded because what he has done to Sheffield is phenomenal. This personality he's been instrumental and pivotal in bringing different Muslim communities together through his committed efforts. Moreover, he's seen the establishment and effective running of first Muslim-friendly nursery, professionally contributed to the development of the child in a relevant environment. Further, he has also he's been also always outspoken with respect in delivering and promoting the true spirit of Islam and duties of Muslims. I mean to say, Maulana Muhammad Shoaib Desai Sahab, and he has done a phenomenal job with the first Muslim nursery and the schooling of Sheffield. So I think he deserves a big round of applause. We can have the award for him. He has sent his apologies as his dear mother is not
apologies today, but we still felt that he should be recognized for the work that he has done for the community. Right. Moving swiftly on, I'm going to move on to one of international. We want to